السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال عبد الرحمن بھائی فرام ملتان آپ نے بھیجا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ جی ایسی کوئی بھی بات ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، جبکہ اس کے اندر اصل قصہ یہ ہے کہ جناب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات کے اندر لکھا ہے، اور یہ بات حضرت تھانوی صاحب کے حوالے سے کہی جاتی ہے کہ تھانوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمان رمضان میں مر جائے اس کا حساب نہیں ہوتا، اور جو کوئی کافر بھی رمضان میں مر جائے تو احترام رمضان میں کافر سے بھی رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ قبر کا عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، جبکہ ان باتوں کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ مسلمان رمضان میں مر جائے تو حساب نہیں ہوگا، اور کافر رمضان میں مر جائے تو رمضان کے مہینے میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ شرعاً ان دونوں باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ بعض دفعہ کیا اکثر جو ہے وہ طارق جمیل صاحب فضائل اعمال میں ترغیب دلانے کے لیے ایسی روایات کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں اور ایسی روایات کو پیش کر دیتے ہیں کہ جن روایات کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ نمبر ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں مرنے والا رمضان میں مرے یا شوال میں مرے، 12 مہینوں میں کوئی بھی کبھی بھی مرے، حساب تو سب کا ہوگا، حساب تو سب کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے تو کل قیامت کے دن حساب بھی ہوگا، اور اللہ نے آخرت کے دن کو، حشر کے دن کو بنایا ہی یہ جو ہے وہ حساب کا دن ہے، جی وہ یوم الحساب ہے، حساب کا دن۔ حساب تو سب کا ہونا ہے، اور سب نے جو ہے اللہ ذوالجلال کے سامنے فردن پیش ہونا ہے۔ ہر کوئی اللہ ذوالجلال کے پاس اکیلے پیش ہوگا، اس رب کے سامنے، رب العالمین کے سامنے ہر ایک کی فردن علیحدہ پیشی ہوگی۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ حساب ہوگا، مگر دو طرح سے ہوگا۔ جو اہل کفر ہیں اور اہل شرک ہیں اور فاسق اور فاجر ہیں، ان کا حساب سخت حساب ہوگا، اور جو اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں اور اہل اعمال ہیں، ان کا حساب ہوگا مگر نرم حساب ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھ دیں گے۔ تو یہ ترازو اس لیے ہی رکھا جائے گا کہ تاکہ آپ کا اور میرا حساب ہو، آپ کے اور میرے جو اعمال ہیں ان کو تولا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اعمال کو جو ہے وہ تولا جائے گا، ترازو کو رکھا جائے گا، اور اس ترازو کے پلڑوں کے اندر بندے کے اعمال کو تولا جائے گا۔ ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے کے اندر بندے کی نیکیاں رکھی جائیں گی۔ جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ بندہ اللہ ذوالجلال کی گرفت اور پکڑ میں آ جائے گا، اور جس بندے کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حساب ہر ایک کا ہوگا، جمعے کے دن مرنے والے کا بھی ہوگا، جمعرات میں مرنے والے کا بھی ہوگا، رمضان میں مرنے والے کا بھی ہوگا، محرم الحرام میں مرنے والے کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہر مہینے میں مرنے والے کا حساب ہوگا، اور پھر جو لوگ کامیاب قرار پائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہیں ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جو لوگ ناکام قرار پائیں گے انہیں ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا، اور جسے
اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، یعنی کامیاب ہونے والا وہ اپنا اعمال نامہ رزلٹ لے کر، وہ اپنا اعمال نامہ اپنا پاس ہونے کا رزلٹ لے کر قیامت کے دن میں کودتا دوڑتا پھرے گا، اور ہر ایک کو جا کر کہے گا اقرأوا کتابیہ، ہیں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ کیوں؟ میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے قیامت کے دن کا یقین رکھا تھا کہ حساب کا دن آئے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات پر یقین تھا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور یہ حساب کا دن ضرور آئے گا، اور اس دن میں ہمیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور اس دن سے، حساب کے دن سے ہمارا واسطہ پڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو برے لوگ ہوں گے، گنہگار ہوں گے، کافر ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، انہیں ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مومن کا حساب کچھ ایسے ہوگا، مومن کا حساب کچھ ایسے ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے مومن کو چادر میں لے لے گا، اور اللہ اس سے خسر پسر کے انداز میں پوچھے گا بندہ یہ گناہ کیا، اے میرے بندے یہ گناہ کیا۔ یہ بندہ اللہ ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ جا، تجھے تیرے سارے گناہ معاف ہیں اور تجھے جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کافر اور بے ایمان، مجرم اور فاجر بندہ، جب اس سے کہا جائے گا کہ یہ گناہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے ہی مکر جائے گا، وہ اپنے گناہوں سے ہی مکر جائے گا، انکار کر دے گا، اس کی زبان بند کر دی جائے گی، اور اس کے جو ہاتھ پیر ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر جب یہ اپنی سلطنت اپنے خلاف دیکھے گا تو کہے گا ہلاک انی سلطانیہ ما اغنا انی مالیہ، ہیں جی، میرا مال، میری سلطنت میرے کوئی بھی کچھ بھی کام نہ آیا۔ اب آتے ہیں جمعے کے دن پر۔ تو یہاں تک جو مسئلہ تھا کہ رمضان میں مرنے والے کا حساب نہیں ہوگا، تو حساب ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا زندگی دی تھی، زندگی کہاں گزاری؟ میں نے پیسہ دولت دیا تھا، یہ دولت کہاں سے لی تھی، کہاں پر لگائی تھی؟ جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا؟ علم دیا تھا، اس علم کے اوپر کتنا کچھ عمل کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سارے جو ہے وہ حساب و کتاب کے معاملات ہوں گے۔ سورۃ التکاثر کے اندر ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو سوال ہوتا ہے نا، یہ سوال حساب ہوتا ہے۔ اور یہاں سورۃ التکاثر کے اندر ہے لتسألن، لام تاکید کا ہے اور نون مشدد، نون ثقیلہ ہے، تو لام تاکید بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، اور یہ بات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ لتسألن، ضرور بالضرور تم سے حساب ہوگا، تو کوئی دوسری رائے بچی نہیں ہے۔ لتسألن، ضرور بالضرور پوچھا جائے گا تم سے، یومئذ، قیامت کے دن میں، عن النعیم، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ کہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ تو لام تاکید اور نون مشدد، نون ثقیلہ بتا رہا ہے کہ قیامت کا دن حساب کا دن ہے، وہاں تم سے اللہ پوچھے گا، تمہارا حساب لے گا، اور بالضرور لے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ جمعے کے دن کے متعلق ایک روایت ہے، ما من رجل مؤمن یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ، جو بندہ جمعے کے دن میں مر جائے یا جمعے کی رات میں مر جائے، وہ فتنہ قبر سے بچا لیا جاتا ہے، اللہ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ قبر کے سوالات سے بچ جاتا ہے، یا پھر جو ہے وہ قیامت کے دن کے حساب سے بچ جاتا ہے، تو حساب تو ہر ایک کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آتا ہے، یہ سحری کا ٹائم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد آیا کہ حساب تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دینا پڑے گا، تو اور کون ہے؟
اور کون ہیں کہ جو اللہ کے حضور پیش نہ کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے حساب نہ لے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ آپ نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے یہ لوگوں سے کہا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ بنا لو۔ یہ جو ان عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو الہ معبود بنا رکھا، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ آپ کا کہا ہوا سبق ہے، آپ کا پڑھایا ہوا سبق ہے، آپ کی تعلیم دی ہوئی ہے، اور آپ کی دی ہوئی تعلیم ہے کہ اے لوگو مجھ عیسیٰ اور میری ماں مریم کو اپنا الہ بنا لیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیدھی بات ہے، اللہ پوچھ رہا ہے۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے دربار میں حساب لیا جا رہا ہے، اور جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے ما قلت لہم، یا باری تعالیٰ یہ میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے تو ان سے وہی کہا کہ جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، جو مجھے آپ نے منصب دے کر، ڈیوٹی دے کر بھیجا تھا۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے وہی کہا تھا کہ یا باری تعالیٰ جو آپ کا مجھے حکم تھا، اور وہ یہ کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم اللہ ذوالجلال ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو حساب سب کا ہوگا اور سب کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے اس مبارک وقت میں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہمارا حساب آسان لینا، ہم تیری پکڑ، تیری سزا کے قابل اور لائق نہیں، ہم پر رحم فرمانا اور ہم سے بس وہی حساب لینا، اور اس طرح حساب لینا کہ چادر نیچے تو پوچھنے والا ہو، اور پروردگار ہم تجھے ہاں ہاں کر کے جواب دینے والے ہوں، اور تیری بارگاہ میں اپنی گناہوں کا اعلان کرنے والے ہوں۔ ہمارے گناہوں پر یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں پردہ رکھا، یا اللہ ہماری گناہوں اور ہمارے خطاؤں کے اوپر کل قیامت کے دن بھی پردہ رکھنا، اور جب ہم سے حساب لینا تو چادر میں لے کر کے لینا، اوپن میدان میں حشر میں ہم سے یا باری تعالیٰ کچھ بھی مت پوچھنا۔